یہ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ اسکول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قونصل جنرل پاکستان تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قونصل جنرل پاکستان کا استقبال کیجیے. قونصل جنرل پاکستان جناب عبدالصالح خان صاحب. خواتین و حضرات، آج کے اس مشاعرے میں عالمی اردو مرکز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. ہمارا یہ عالمی مشاعرہ 5واں سالانہ مشاعرہ ہے جو ہم عزیزیہ اسکول میں 23 مارچ کے حوالے سے منعقد کرتے ہیں. تقریر کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا قاری شبیر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. جناب قاری شبیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين.
حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. اے جنتیو، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے. اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. یہ تھے قاری شبیر صاحب جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. صداؤں کے غبارے بے اما میں ساتھ ہے میرے، صداؤں کے غبارے بے اما میں ساتھ ہے میرے، خدا اس خاک کے بے در مقام میں ساتھ ہے میرے. میرا ہمراز ہے وہ خوف کی تاریک راتوں میں، کڑے موسم میں شہر بدگماں میں ساتھ ہے میرے، صداؤں کے غبارے بے اما میں ساتھ ہے میرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد نواز جنجوہ صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جناب محمد نواز جنجوہ. پاکستان کے معروف شاعر جناب افتخار عارف صاحب کی نعت کی چند اشعار پیش خدمت. سب حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم. دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ. کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، کریم ایسے
ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے، جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے، جز ان کے اور کوئی میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہو کوئی غم نہیں کرتے، کسی بھی حال میں ہو کوئی غم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد نواز جنجوعہ، جو پاکستان سے آئے ہوئے معروف شاعر ادیب جناب افتخار عارف صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے۔ میں خطبہ استقبالیہ کے لیے گزارش کروں گا جناب اطہر عباسی صاحب سے، صدر عالمی اردو مرکز جناب اطہر عباسی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جناب عبدالصالق خان صاحب، قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب اشفاق محمود، پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ، محترم شعراء اکرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی اردو مرکز جدہ کی 5ویں سالانہ محفل شعر و سخن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتاتا چلوں کہ یوم پاکستان کے حوالے سے شعر و ادب کا یہ دریچہ ہم نے 5 سال قبل واقع کیا تھا کہ معاشی مصروفیات میں سے کچھ لمحوں کے لیے سچی محبت اور اخلاص کی تازہ ہوا فراہم کی جا سکے، اور پھر آپ سب کی پذیرائی ہم سب کے لیے باعث طمانینت ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ مشاعرے ہماری تہذیبی علامت اور معاشرتی پہچان بن گئے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم محفل شعر و سخن میں بھی اپنی منزل کو نگاہ میں رکھنے کی تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس تقریب کا انتہائی معتبر حوالہ 23 مارچ یوم پاکستان، بر صغیر کے مسلمانوں کی کئی نسلوں کے خواب،
نے جو 1940 کی اسی تاریخ کو ایک تحریک کی شکل دے دی اور صرف 7 سال کے بعد تحریک ایک عظیم اسلامی مملکت کی شکل میں نقشہ عالم پر نمودار ہو گئی۔ جی ہاں، یہ کرم تھا اللہ رب العزت کا، خدائے بزرگ و برتر کا، کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت نصیب ہوئی۔ وطن عزیز کے موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں اور میرے نزدیک ہر تبلیغی جملے اور ہر تعمیری منصوبے کی بنیاد صرف اور صرف صداقت پر ہونی چاہیے کہ پاکستان سے محبت کرو اور اس کی تعمیر کرو۔ میرے معزز صاحبان ذوق، مشاعرے ہماری تہذیبی روایت بھی ہیں اور ہمارے عہد کی فکری اور شعوری میلانات کا پیمانہ اظہار بھی۔ آج کا یہ مشاعرہ ہم دوستوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس آفاقی محبت اور انسان دوستی کے اظہار کے لیے ترتیب دیا ہے اور شہر جدہ کی تمام ادبی، سماجی اور ثقافتی تنظیموں نے محبت و یگانگت کی ایک نئی روایت کا چلن ڈالا ہے۔ خدا کرے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے اور یہاں کی فضا شعریت سے بھرپور رہے۔ 5ویں سالانہ عالمی مشاعرے کے انتظامات کے آخری مراحل میں ہم انتہائی دکھ اور کرب کی کیفیت سے دوچار رہے اور اس دوران حفیظ جالندھری کا یہ سچا شعر ہم پر آصف کی شکل میں نمودار ہوتا رہا۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن صد شکر کہ عالمی اردو مرکز جدہ کے سرپرست اعلیٰ محترم عبدالصالح خان صاحب کی انتہائی مدبرانہ اور مخلصانہ کوششوں سے ہم آج کی یہ عظیم الشان محفل منعقد کرنے میں کامیاب و کامران ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی ہمیں کونسل جنرل اور ان کی ٹیم کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ میں اراکین مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ معزز سامعین، گزشتہ شب عالمی اردو مرکز جدہ نے انٹرنیٹ کے جدید دور میں قدم رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹ متعارف کرائی۔ خدا کرے کہ عالمی اردو مرکز جدہ کی یہ کوشش دنیائے شعر و ادب میں ایک سنگ میل ثابت ہو۔ عالمی اردو مرکز جدہ کے تمام اراکین قابل مبارکباد ہیں اور خصوصاً خرم اقبال عباسی، جنہوں نے انتہائی خلوص اور محبت سے اردو کا ایک خزانہ ویب سائٹ پر جمع کر دیا ہے۔ آپ تمام حضرات کے تعاون اور قیمتی مشوروں سے ہم اپنی ویب سائٹ کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ حاضرین محفل، ہماری محافل کی کامیابی آپ کے دم سے ہے۔ آپ کی شرکت اور تعاون مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آپ کی آمد ہمارے حوصلے بلند رکھتی ہے۔ آپ کی مہذب پذیرائی ہمارے عہد کے ممتاز اور مقبول شعراء کے بھی حوصلے بڑھاتی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا آپ سب پر اپنی عظیم برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ حاضرین محفل، آئیے آج اس عظیم الشان محفل میں ان احباب کو بھی یاد کریں جو ہمیں دار مفارقت دے گئے۔ گزشتہ سال میں ذاتی صدمے سے بھی دوچار ہوا اور میری عظیم ماں اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ وہ ہم سے بچھڑنے والوں پر اپنی عظیم برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آخر میں ان معاونین کا شکریہ ادا کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جن کے تعاون کے بغیر اس خوبصورت اور خوبصیرت محفل کا انعقاد ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ میرے اس اظہار تشکر میں وہ تمام میزبان شامل ہیں جن کے اشتراک سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ جناب مظہر لودھی، افتخار چودھری، علی حامد، عرفان خالد، شکیب حیدر، تابش اختر، ساجد سعید، نایاب گوہر، ابراہیم عدنان بننا، جناب مسعود احمد پوری، سید رضا جعفری، ظفر تالپور، عطاء الرحمان، تاشفین سید، یاسین حیدر رضوی، شبیر احمد انصاری، معیز الدین مقری، سید ابو احمد عاکف، احتشام فریدی، ابصار سید ضیق اللہ خان، شہزاد اعظم، فیصل علی، امیر محمد خان، شاہد نعیم، نوید علی بیگ صاحب جو کراچی سے خاص طور سے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ مجیب الحسن، امجد مرزا اور تمام حضرات کا بے حد شکریہ
کہ جن کے تعاون سے آج اس خوبصورت محفل کا انعقاد ممکن ہوا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اے خالق کائنات، ہمیں وہ جذبہ تعمیر اور حسن تخلیق عطا فرما کہ ہم وطن عزیز کو اس طرح سنوار دیں کہ اس پر جنت کا گماں ہونے لگے۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ تھے صدر عالمی اردو مرکز جناب اطہر نفیس عباسی صاحب۔ اظہار تشکر کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اشفاق محمود صاحب، پرنسپل مادر علمی پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ۔ جناب محمد اشفاق محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب عبد صالح خان صاحب، کونسل جنرل، اطہر عباسی صاحب، صدر اردو عالمی مرکز، اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معزز شعراء کرام اور میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج اس وقت آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کا یہ 5واں عالمی مشاعرہ، اس ادارے کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ 5 سال سے مسلسل اس قسم کے مشاعرے کا انعقاد کر رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ سے ایسی تقاریب جو ہے اس کا انعقاد کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور ایسی تقاریب کا انعقاد کر کے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے پاکستانیت کا فروغ، اردو زبان کا فروغ، کیونکہ ہماری اردو زبان ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے جو پاکستان میں تمام صوبوں کے درمیان ایک زنجیر کی ہے۔ میں اپنی ٹیم جو اتنا بڑا مشاعرے کا انتظام کرتی ہے اس کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ دن رات محنت کر کے ایک ایسا ماحول یہاں پیدا کر دیتی ہے جس سے لازمی طور پر ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میں پاکستان سے آئے ہوئے تمام شعراء کرام، ان کا بھی میں نہایت دلی طور پر ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اس ادارے میں تشریف لائے ہیں، اور میں مختصراً اس ادارے کی جو کاوش ہے، جو کامیابیاں ہیں، اس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس ادارے کا سفر 50 سال سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے یہ ادارہ اس ارض مقدس میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے تعلیمی میدان میں، اور یہ ادارہ تعلیمی میدان میں بھی کامیابیاں حاصل کرتا رہا ہے، جس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ 2011 کے سالانہ امتحان میں، میٹرک کے سالانہ امتحان میں، اسی اسکول کی طالبہ نے فیڈرل بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ میرے لیے بہت باعث مسرت ہے۔ دوسری بات، یہ صرف تعلیمی میدان میں نہیں، کھیلوں کے میدان میں بھی۔ کرکٹ جو ہمارا ایک ایسا کھیل ہے جس میں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی اگر سعودی عرب سے کوئی ٹیم انڈر 19 کھیلنے کے لیے، انڈر 17 کھیلنے کے لیے ایشیا کپ میں جب جاتی ہے
تو اس ادارے کے 2 سے 3 طالب علم اس ٹیم کا ضرور حصہ ہوتے ہیں. یہ اس ادارے کا ایک اعزاز ہے. حال ہی میں یہ بات آپ کے لیے میں ایک خوشی کا باعث ہوگی آپ کے لیے کہ 23 مارچ کو پاکستان میں جن حضرات کو مختلف قسم کی مختلف خدمات میں جو میڈلز دیے گئے، جو اعزازات دیے گئے، اس میں ایک اعزاز حاصل کرنے والا اسی اسکول کا طالب علم ہے. یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے، اس ادارے کے لیے ایک اعزاز ہے. اور ایک اور خوشی کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ شب جب عالمی اردو مرکز نے ویب سائٹ کا افتتاح کیا تو اس میں جو کچھ گزشتہ سالوں کے جو مشاعرے منعقد ہوئے اس کے اندر جب اس کو انسرٹ کیا گیا تھا، اس کو جب میں نے دیکھا تو میری خوشی کی انتہا بہت سی بلندی تک پہنچی کہ اس میں اسی آڈیٹوریم کی تصاویر موجود تھی. اور مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ پوری دنیا میں جب اس ویب سائٹ کو کھولا جائے گا تو اس میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ کا آڈیٹوریم بھی ہوگا. یہ میرے لیے، میرے سٹاف کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ پاکستانی بھائیوں کو جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ اس قسم کی محافل میں وہ تشریف لاتے ہیں. اور اس مشاعرے کی دھوم جو ہے نہ صرف سعودی عرب میں ہے، پاکستان میں بھی اس کی دھوم ہوتی ہے. اور پاکستان میں جب تمام جو شاعر یہاں سے واپس جاتے ہیں اور واقعی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مشاعرہ جو جدہ میں منعقد ہوتا ہے وہ واقعی ایک مشاعرہ ہوتا ہے اور اس کے سامعین بڑی دلچسپی سے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں. میں تمام سامعین کا، تمام حاضرین کا بہت ہی ممنون مشکور کہ وہ تشریف لائے اور آج اس مشاعرے کو رونق بخشی ہے. اور انشاءاللہ اس قسم کی تقاریب جس میں پاکستانیت کا فروغ ہو، اردو زبان کا فروغ ہو، عالمی اردو مرکز کے ساتھ تعاون ہو یا اور پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ تعاون ہو، انشاءاللہ یہ ادارہ اپنے بازو کو پھیلائے گا اور پاکستان کی خدمت کرتا رہے گا. السلام علیکم. شکریہ جناب محمد اشفاق محمود صاحب، پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول. اظہار خیال کے لیے گزارش کروں گا کونسل جنرل پاکستان آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب عبدالصالح خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں. کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اطہر عباسی صاحب صدر عالمی اردو مرکز، جناب ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب، جناب حامد اسلام صاحب، جناب محمد اشفاق صاحب پرنسپل پاکستان کالج جدہ، معزز شعراء کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی تقاریب میں مجھے کھانا اس وقت ملتا ہے جب میں تقریر کرتا ہوں، اور آج مشاعرہ اس وقت سننے کو ملے گا جب میری تقریر ختم ہوگی. تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے درمیان اور اس مشاعرے کے درمیان جس کے لیے آپ آئے ہیں اب تقریر سے آپ کے ان کے درمیان کو فاصلہ قائم کروں. مجھے سب سے پہلے میں عالمی اردو مرکز کے جو اکابرین ہیں انہیں اس کامیاب مشاعرے کے، میں کامیاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حال جو ہے وہ خواتین و حضرات سے بھرا ہوا ہے، اور
پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں، تو اس کامیاب سے کامیاب ترین مشاعرے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری مبارکباد میں آپ کو 23 مارچ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، کہ جس کا ذکر عباسی صاحب نے کیا کہ یہ مشاعرہ قرارداد پاکستان کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ہم نے پاکستان بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دیا ہے، اسے اپنے خون سے سینچا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنی بنیادی ذمہ داری پاکستان کے شہری کی حیثیت سے بغیر کسی اور کی طرف دیکھے، بغیر اپنی حیثیت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسرا آدمی یہ کام کرے گا، اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، فرد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اس کو بہت آگے لے جانا ہے۔ عالمی اردو مرکز اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس مشاعرے کا انعقاد، جس میں پاکستان کی قومی زبان اردو کا نہ صرف یہ کہ اس کی ترویج کے لیے اوورسیز پاکستانی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ مشاعرہ تمام پاکستانیوں کو، وہ چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، انہیں ملک سے دور ایک مرتبہ پھر آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے۔ اردو زبانیں، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ زبانیں سب میٹھی ہوتی ہیں، کوئی زبان کڑوی نہیں ہوتی، تمام زبانیں ہماری اپنی زبانیں ہیں۔ پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانیں ہماری قومی زبانیں ہیں، اور اردو ان تمام قومی زبانوں کی قومی زبان ہے۔ تو اس طرح ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہوئے اور آپس میں ہاتھ ڈال کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ اردو زبان اب صرف بر صغیر پاک و ہند کی زبان نہیں رہی، بلکہ یہ اب ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ زبان عربی کے بعد جو سب سے بڑی زبان کی حیثیت جس زبان کو حاصل ہے، وہ اردو زبان کو حاصل ہے۔ تو اس طرح یہ اور مشاعرے جتنے ریگولرلی اوورسیز پاکستانیز مڈل ایسٹ میں، یورپ میں منعقد کرتے ہیں، اتنے مشاعرے مجھ سے افتخار عارف صاحب اتفاق کریں گے اور کر چکے ہیں ایک دفعہ کہ اتنے مشاعرے اب پاکستان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگ اس کے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک اور بات جس کی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں عالمی اردو مرکز کو، وہ آپ کی ویب سائٹ ہے جس کا آپ نے کل افتتاح کروایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ بھی اردو کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ زبانیں وہ رہ جاتی ہیں یا وہ زبانیں ترقی کرتی ہیں جن کے بولنے والے موجود ہوتے ہیں۔ آپ جو زبان بولیں گے وہ زبان آگے بڑھے گی، جس زبان کو آپ چھوڑ دیں گے وہ زبان پیچھے رہ جائے گی۔ اپنی زبان بولیے، اپنی زبان بولنے پر فخر محسوس کیجئے، وہ کوئی بھی زبان ہو۔ جیسا میں نے کہا کہ پنجابی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، سندھی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، سرائکی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، پشتو بھی آپ کی اپنی زبان ہے، بلوچی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، براہوی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، دیواری بھی آپ کی اپنی زبان ہے، فارسی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، اس طرح ہند کو بھی آپ کی اپنی زبان ہے، اور اردو بھی آپ کی زبان ہے۔ آپ ان زبانوں کو بولنے پر فخر محسوس کیجئے،
کبھی کسی زبان کو کسی زبان پر فوقیت نہ دیں. تمام زبانیں برتر ہیں، تمام زبانیں بہتر ہیں، تمام زبانیں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرتی ہیں. انگریزی بھی سیکھیے، عربی زبان بھی سیکھیے، یہ بھی آپ کو قریب لائیں گی. ان الفاظ کے ساتھ میں جو معزز شعراء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ شعراء کرام جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی سوسائٹی کے نباز ہوتے ہیں. ان کی نظر جو ہے وہ سوسائٹی کی اوپر بہت گہری ہوتی ہے، بہت عمیق ہوتی ہے، اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. شیخ سعدی کی میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ سعدی نے ایک بادشاہ سے کہا، کوئی افتخار عارف صاحب اس کو کریکٹ کریں گے، میں نے بہت عرصے پہلے پڑھی تھی اس لیے مجھے صحیح یاد نہیں ہے. ابھی میں نے دوبارہ بوستان اور گلستان منگوائی ہے تو اس کو ریوائیو کروں گا. تو اس نے کہا 2 لوگوں کا خیال رکھنا، ایک اہل قلم کا اور ایک پہلوانوں کا. اس زمانے میں پہلوان لڑائی کیا کرتے تھے اور سلطنتوں کو جتوایا کرتے تھے. آج کل اہل قلم آپ کے پہلوان ہیں، یہ آپ کو آگے لے جاتے ہیں. سائنس کی ترقی ہو یا لٹریچر کی ترقی ہو، وہ ملکوں کو آگے لے جاتی ہے. تو یہ بہت اہم لوگ ہیں، یہ بہت قابل احترام لوگ ہیں، یہ بہت معزز لوگ ہیں. ان کا احترام کیجئے، انہیں احترام سے سنیے اور پھر ان کی تعریف کیجئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ کونسل جنرل پاکستان جناب عبدالصالح صاحب. میں گزارش کروں گا صدر عالمی اردو مرکز جناب اطہر نفیس عباسی صاحب سے کہ وہ مہمان شعراء کے استقبال کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب اطہر عباسی صاحب. خواتین و حضرات، استقبال کیجئے کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب شہاب اقتدار قدر صاحب. طنز و مزاح کا ایک معروف نام جناب سعید آغا صاحب تشریف لاتے ہیں. جناب سعید آغا صاحب. ہانگ کانگ سے آئے ہوئے مہمان شاعر تشریف لاتے ہیں جناب عابد علی بیگ صاحب. جناب عابد علی بیگ صاحب جو ہانگ کانگ سے اردو سروس کی نشریات کرتے ہیں. جناب عابد علی بیگ. گزارش کروں گا جدید لب و لہجے کے جواں فکر شاعر جناب شاہین عباس سے. شاہین عباس صاحب تشریف لاتے ہیں. ابوظہبی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب. جناب ڈاکٹر عاصم واسطی. آپ سب کے جانے پہچانے شاعر پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب محسن چنگیزی. محسن چنگیزی صاحب، آپ کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. جناب محسن چنگیزی. دنیا شعر و ادب کا ایک معروف نام لیاقت علی عاصم کراچی سے تشریف لائے ہیں. گزارش کروں گا لیاقت علی عاصم صاحب سے تشریف. اہل جدہ کے لیے جانا پہچانا نام جناب شجاعت علی راہی صاحب. میں شجاعت علی راہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے.
حضرت شیخ کا ایک رند سے کیسا رشتہ، ہاں ملے تھے کسی مطلب سے بہت دن پہلے، آدمی اے آدمی اے آدمی، ذات چھپ سکتی نہیں پوشاک سے۔ ان اشعار کے خالق دنیا شعر و ادب کا ایک معتبر نام تشریف لاتے ہیں جناب انور شعور صاحب۔ صاحبان علم و فن کے درمیان، صاحبان علم و فن کے درمیان کم نظر آتے ہیں ایسے با کمال، شخصیت سازی کے پر انداز میں افتخار عارف ہیں اپنی آپ مثال۔ تشریف لاتے ہیں آج کی محفل کے صدر مشاعرہ جناب افتخار عارف صاحب۔ محفل شعر و سخن کی باقاعدہ کارروائی کے لیے اب میں گزارش کروں گا ناظم مشاعرہ جدہ کا جانا پہچانا نام جناب عامر خورشید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، معذرت، ہمارے درمیان دمام سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا دمام سے آئے ہوئے ہمارے شاعر جناب اقبال قمر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز کے اس 5ویں سالانہ مشاعرے کی شمع جلاتے ہوئے مجھے سن 2008 سے انہی دیوار و در میں منعقد ہونے والی وہ تمام محفلیں یاد آ رہی تھیں جنہیں ہمارے معزز شعراء نے یادگار بنا دیا۔ سخن کی یہ باد نسیم صحرا میں ایسے پھول کھلا گئی کہ ہم اور آپ دیر تک اس سے معطر رہے۔ شعراء کرام کے مضامین ایسے انوکھے، اسلوب ایسا دل نشیں اور ترنم اور تغزل ایسا سحر انگیز تھا کہ یوں لگا کہ ہر مشاعرے کے اختتام پر گویا ہم آج کی اردو شاعری کے بام عروج کو چھو چکے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ شاعری تازہ کاری سے عبارت ہے، تو ہر نئے مشاعرے میں پھر سے مضامین نو سامنے آئے، فکر کے نئے زاویے آشکار ہوئے اور ایسی تشبیہیں اور استعارے وارد ہوئے کہ ہمیں اقبال کے اس فارسی شعر پر یقین آ گیا کہ گما مبر کے با پایاں رسید کار مغاں، گما مبر کے با پایاں رسید کار مغاں، ہزار بادائے نا خوردہ در رگے تاک است۔ کہ یہ مت سمجھیے گا کہ پیر مغاں کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کہ ابھی بے شمار ایسی انچکھی شرابیں ہیں جو انگور کی رگ میں پوشیدہ ہیں۔ انہی بادائے سخن ناخوردہ کی تلاش، انہی مضامین نو کی جستجو آج پھر سے ہمیں اور آپ کو یہاں لے آئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آج کے نامور شعراء ہمارے ذوق کی سیرابی کا سامان خوب پہنچائیں گے۔ مشاعرے کا آغاز جدہ کے ایک معروف شاعر جناب فاروق مونس سے ہوتا ہے۔ آپ عالمی اردو مرکز کے فعال رکن ہیں اور اس درسگاہ سے وابستہ ہیں۔ آپ کا امتیاز آپ کی آزاد نظم ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب فاروق مونس۔ سنو، ہم نے سوچوں کے پنچھی کو ایسے سفر پر روانہ کیا۔ سنو،
ہم نے سوچوں کے پنچھی کو ایسے سفر پر روانہ کیا جو من چاہے موسم جزیرے کو ڈھونڈے. سنو، ہم نے سوچوں کے پنچھی کو ایسے سفر پر روانہ کیا جو من چاہے موسم جزیرے کو ڈھونڈے، جہاں خواب ہوں اور پرندوں کے پر بھی سلامت رہیں. جہاں خواب ہوں اور پرندوں کے پر بھی سلامت رہیں، جہاں شاہ پناہ کی رگوں میں کسک ہو، جہاں شاہ پناہ کی رگوں میں کسک ہو، جہاں پر محافظ نہ اپنی حفاظت سے محروم ٹھہریں، جہاں پر محافظ نہ اپنی حفاظت سے محروم ٹھہریں، جہاں عدل و انصاف وہم و گماں ہی نہ ہو، جہاں عدل و انصاف وہم و گماں ہی نہ ہو ان کی تعبیر ہو، جہاں عدل و انصاف وہم و گماں ہی نہ ہو ان کی تعبیر ہو، جہاں خواہشیں بے نشان جنگلوں میں، جہاں خواہشیں بے نشان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے بھٹک ہی نہ جائیں، جہاں خواہشیں بے نشان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے بھٹک ہی نہ جائیں. پر اب سوچتے ہیں کہ نازک سے پنچھی کو کس جان لیوا سفر پر اب سوچتے ہیں کہ نازک سے پنچھی کو کس جان لیوا سفر پر روانہ کیا ہے. پر اب سوچتے ہیں کہ نازک سے پنچھی کو کس جان لیوا سفر پر روانہ کیا ہے، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے. بہت نوازش. سبحان اللہ. مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے. یہ تھے جناب فاروق مونس. اب میں ملتمس ہوں جدہ کے ایک اور جانے پہچانے شاعر جناب زمرد خان سیفی سے. آپ بھی اردو مرکز کے ایک اہم رکن ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب زمرد خان سیفی. کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے. یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے. کبھی تو موجے ستم کے سفر سے کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے. اور عرض کیا ہے کہ کھلیں گے ان پہ سفر کتنی کائناتوں کے، کھلیں گے ان پہ سفر کتنی کائناتوں کے، جو لوگ حلقہ شام و سحر سے نکلیں گے. اور کبھی تو روشنیاں ان کی جگمگائیں گی، کبھی تو روشنیاں ان کی جگمگائیں گی، دیے کبھی تو ہوا کے اثر سے نکلیں گے. کبھی تو روشنیاں ان کی جگمگائیں گی، دیے کبھی تو ہوا کے اثر سے نکلیں گے. اور کبھی نہ منزل مقصود مل سکے گی ہمیں، کبھی نہ منزل مقصود مل سکے گی ہمیں، اگر نہ اب بھی طلسم سفر سے نکلیں گے. اور آخری شعر ہے کہ ہمیں ہے ناز کے زرخیز اپنی مٹی ہے، ہمیں ہے ناز کے زرخیز اپنی مٹی ہے، ثمر ہزاروں اسی ایک شجر سے نکلیں گے. کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے. شکریہ. سبحان اللہ. یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے. یہ تیقن تھا جناب زمرد خان سیفی کا. اور اب تشریف لاتے ہیں جدہ کے معروف شاعر جناب نوشاد عثمان، جو غزل کو اپنا ذریعہ اظہار بناتے ہیں. جناب نوشاد عثمان. جنوں ہے گر تو صحرا کیوں نہیں ہے. واہ. جنوں ہے گر تو صحرا جنوں ہے گر تو صحرا کیوں نہیں ہے، سمندر ہے تو گہرا کیوں نہیں ہے. واہ 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 واہ.
जुनू है गर तो सहरा क्यों नहीं है, समंदर है तो गहरा क्यों नहीं है, अजल से क्यों है गर्दिश में जमाना, अजल से क्यों है गर्दिश में जमाना, कहीं आखिर ये ठहरा क्यों नहीं है, अजल से क्यों है गर्दिश में जमाना, कहीं आखिर ये ठहरा क्यों नहीं है, अजल से क्यों है गर्दिश में जमाना, कहीं आखिर ये ठहरा क्यों नहीं है। मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूँ, मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूँ, मेरे चेहरे पे चेहरा क्यों नहीं है, मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूँ, मेरे चेहरे पे चेहरा क्यों नहीं है, वाह वाह वाह। मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूँ, मेरे चेहरे पे चेहरा क्यों नहीं है। वाह वाह वाह। और शेर है कि है जुल्मो जबर की दुनिया ये कब तक, है जुल्मो जबर की दुनिया ये कब तक, कोई बंदिश या पहरा क्यों नहीं है, है जुल्मो जबर की दुनिया ये कब तक, कोई बंदिश या पहरा क्यों नहीं है। और आखिरी शेर के वहां इंसाफ हो जाएगा लेकिन, वहां इंसाफ हो जाएगा लेकिन यहां भी वो कटहरा क्यों नहीं है, वहां इंसाफ हो जाएगा लेकिन यहां भी वो कटहरा क्यों नहीं है, समंदर है तो गहरा क्यों नहीं है। दोबारा मेरा, मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूं, मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूं, मेरे चेहरे पे चेहरा क्यों नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं क्यों जाहिर में बातिन की तरह हूं, मेरे चेहरे पे चेहरा क्यों नहीं। ये थे जनाब नौशाद उस्मान। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूं जनाब अनवर अंसारी से, जिनकी अदबी और सहाफती खिदमात किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तशरीफ लाते हैं जनाब अनवर अंसारी। दो शेर के लिए सबसे पहले रहमत दूंगा। सब छोड़ गए हैं कोई आवाजा नहीं है, सब छोड़ गए हैं कोई आवाजा नहीं है, और कब्रों की तरह घर में भी दरवाजा नहीं है। सब छोड़ गए हैं कोई आवाजा नहीं है, कब्रों की तरह घर में भी दरवाजा नहीं है, और जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, कब तुझसे बिछड़ जाऊं ये अंदाजा नहीं है। बहुत शुक्रिया। सब छोड़ गए हैं कोई आवाजा नहीं है, कब्रों की तरह घर में भी दरवाजा नहीं है, और जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, कब तुझसे बिछड़ जाऊं ये अंदाजा नहीं है। एक शेर अलग से मैं पेश करता हूं। हमेशा कागजी कश्ती पे हम उस पार जाते हैं, हमेशा कागजी कश्ती पे हम उस पार जाते हैं, भंवर तूफान दरिया और समंदर हार जाते हैं। हमेशा कागजी कश्ती पे हम उस पार जाते हैं, भंवर तूफान दरिया और समंदर हार जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे पास दो शेर की और गुंजाइश है, मैं पेश करता हूं। यासो तन्हाई से मामूर है ये जीस्त मेरी, यासो तन्हाई से मामूर है ये जीस्त मेरी, तस्करा गम का मेरे मीर के दीवान में था। यासो तन्हाई से मामूर है ये जीस्त मेरी, तस्करा गम का मेरे मीर के दीवान में था, और मालो जर छोड़ दिया नफ्स की इज्जत रख ली, मालो जर छोड़ दिया नफ्स की इज्जत रख ली, सिर्फ 2 गज का कफन कब्र के सामान में था। मालो जर छोड़ दिया नफ्स की इज्जत रख ली, सिर्फ 2 गज का कफन कब्र के सामान में था, और हमेशा कागजी कश्ती पे हम उस पार जाते हैं, भंवर तूफान दरिया और समंदर हार जाते हैं। जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे,
کب تجھ سے بچھڑ جاؤں یہ اندازہ نہیں ہے. یہ تھے جناب انور انصاری. اور اب باری ہے جناب محسن علوی کی، جو جدہ کے ادبی حلقوں کا ایک معتبر نام ہے. آپ بھی عالمی اردو مرکز سے وابستہ ہیں، اور نظم اور غزل کے علاوہ آپ کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری بالخصوص آپ کے فن کی عکاس ہے. تشریف لاتے ہیں جناب محسن علوی. السلام علیکم. ایک نعت کے 5 اشعار پیش کیے دے رہا ہوں کہ ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. اللہ کا عرفان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. اللہ کا عرفان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. آقا شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین. آقا شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین. ہم آپ پر قربان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. ہم آپ پر قربان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. اور معراج ہے ہر طرف ایک نور کی برسات ہے. معراج ہے ہر طرف ایک نور کی برسات ہے. اللہ کے مہمان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. اللہ کے مہمان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. اللہ کے ان پر درود، ان پر فرشتوں کے سلام. اللہ کے ان پر درود، ان پر فرشتوں کے سلام. وہ منفرد انسان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. وہ منفرد انسان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. اور محسن پہ رحمت نات کی بخشش ہے رب کی ذات کی. محسن پہ رحمت نات کی بخشش ہے رب کی ذات کی. گویا میری پہچان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. گویا میری پہچان ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا. اللہ کے ان پر درود، ان پر فرشتوں کے سلام. وہ منفرد انسان ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا. وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محسن علوی.